بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ جرمنی نے بھی کرونا باعث عائد پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ حالات بہتری کے پیش نظر بعض علاقوں میں اسکول بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ حجام کی دکانیں وغیرہ بھی تقریباً 2 ماہ کی بندش کے بعد دوبارہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ دوستو، کرونا سے جرمنی میں 7,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,66,152 ہو گئی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی کورونا کے کم والے علاقوں میں مساجد کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ عام آدمی کے مسائل کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کو 275 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ مظلوم وادی کے لوگوں کو علاج، معالجہ، تعلیم و تدریس، کاروبار اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولیات کی پابندی کا سامنا ہے۔ نشر و اشاعت اور انٹرنیٹ پر پابندی کے باعث وہاں بسنے والے مظلوموں کی حالت کا کچھ معلوم نہیں۔ عالمی وبا کے دوران مقبوضہ وادی میں بسنے والے کس حال میں ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے وہاں پر ظلم و ستم کا سلسلہ پہلے کی طرح جاری ہے۔ بھارت نے کورونا بیماری کی آڑ میں لاک ڈاؤن اور کرفیو میں کئی گنا سختی کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی برائے آزادی اظہار رائے ڈیوڈ کے ای نے بھی وہاں بھارتی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی سینیٹر آندرے کارسن وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی عائد کردہ پابندیوں نے وہاں کے لوگوں کو کورونا سے بچانا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ یہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں میرا دل وادی کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تنزانیہ میں کورونا ٹیسٹ کٹس کو ناقص قرار دیتے ہوئے اس کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے۔ صدر جان ماگوفولی نے یہ اقدام تب کیا جب ایک بکری اور ایک پھل سے لیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ نتائج مثبت پائے گئے۔ کیونکہ وہ ٹیسٹ کٹس کی اہلیت اور جانچ کو پرکھنا چاہتے تھے، جب لیبارٹری نے نمونوں کی جانچ کے بعد نتائج پیش کیے تو صدر حیران رہ گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے دنیا کے 24 ممالک کے لیے 200 ٹن اعلیٰ کوالٹی کی کھجوروں کا تحفہ بھیجا گیا ہے۔ یہ کھجوریں سعودی سفارتخانوں اور دینی اداروں کے تعاون سے تقسیم ہوں گی۔ آسٹریلوی فضائیہ نے مصنوعی ذہانت کا حامل طیارہ ڈیزائن کر لیا ہے جو روایتی لڑاکا طیاروں کے ساتھ مواصلاتی روابط قائم کرنے اور اس کو اہداف بارے اہم معلومات فراہم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے گزشتہ نصف صدی میں یہ پہلا طیارہ مقامی طور پر ڈیزائن کیا ہے۔ یہ اپنے ہدف کی تلاش کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ آسٹریلوی حکومت نے اس خفیہ منصوبے کے لیے $40 ملین فراہم کیے تھے۔ امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12,12,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 70,000 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,571 ہو گئی ہے، جبکہ ملک بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے کورونا کے 3,900 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اب تک 46,476 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 111 غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 21,241 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 486 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سعودی مانیٹری اتھارٹی ساما نے کہا ہے کہ ڈالر کے ساتھ سعودی کرنسی ریال کا مضبوط تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ $1 3.75 ریال کے برابر تھا، ہے اور رہے گا۔ دوستو، امریکی ڈالر کے ساتھ سعودی ریال 20 برس سے زیادہ عرصے سے منسلک ہے، جس کی بدولت سعودی معیشت کی شرح نمو بہتر ہوئی ہے۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہر فلنٹ میں کورونا کے دوران ایک لڑکی کو ماسک نہ پہننے کے باعث اسٹور میں جانے کی اجازت نہ ملنے پر ماں نے سیکیورٹی گارڈ کی جان لے لی۔ 43 سالہ سیکیورٹی گارڈ کالون اسٹور پر ایک فیملی کی بیٹی کو ماسک نہ پہننے کے باعث اندر جانے سے روک رہا تھا، جس پر اس کی ماں شرمل نے سیکیورٹی گارڈ کے سر پر گولی مار دی، جس کے بعد خاتون اور اس کے خاوند کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کی بیٹی پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ مقبوضہ وادی کے نوجوانوں کی بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی میں تیزی آ گئی ہے۔ 4 اور بھارتی اہلکار ان کے غصے کا نشانہ بن کر اپنی جان گوا بیٹھے۔ بھارتی ظلم کے خلاف نوجوانوں کی طرف سے مزاحمت بڑھنے لگی ہے۔ واقعہ مقبوضہ وادی کے ضلع کپواڑہ میں پیش آیا۔
जहां नाका पार्टी पर घेरे में लेकर उन्हें हलाक किया गया, जबकि इस कार्रवाई के दौरान 7 अहलकार भी जख्मी हुए हैं। एशियन ऑयल मार्केट में खाम तेल के नरफों में 4% से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह बड़ी मईशतों की जानिब से लॉकडाउन कम करने के बाइस तलब बढ़ने का इम्कान और ओपेक प्लस मुल्कों की पैदावार में कमी का आगाज है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि मई के वस्त से तुर्की में शॉपिंग सेंटर्स और हेयर सैलून और चंद दीगर दुकानों को काम करने की इजाजत दी जाएगी। दोस्तों, तुर्की के 31 शहरों में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज है। ताहम अब हुकूमती ऐलान के मुताबिक बुजुर्ग शहरियों और बच्चों को 10 मई से सिर्फ अपने घरों के बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। ताहम अगर अवाम ने कवानीन की पासदारी नहीं की तो एक बार फिर सख्ती की जा सकती है। कोरोना पर काबू पाने के बाद चीन की रौनकें एक बार फिर बहाल होने लगी हैं। चीन के शहर ज़ीगोंग में जिंदगी मामूल पर आने के बाद 26वीं सालाना डायनासोर लालटेन फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जिसमें 550 एकड़ पर फैले रकबे पर 200 से जायद फनकारों ने अपनी तैयार करदा लालटेन नुमाइश के लिए पेश की, जिसमें कोरोना से मुतल्लिक भी एक लालटेन शामिल थी। दुनिया भर में कोरोना के खात्मे से मुतल्लिक साइंसदान दिन रात तहकीकात कर रहे हैं, ताहम बीमारी के इलाज के लिए कोई मौसर इलाज सामने नहीं आ रहा। हस्बे मामूल बरतानिया ने फिर दावा किया है कि कोरोना को खुलियों पर से बचाने वाली एंटीबॉडीज की शिनाख्त कर ली गई है, जिसे बीमारी के इलाज में मदद मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस एंटीबॉडीज को 47D11 का नाम दिया गया है। ये कोरोना के बैरूनी हिस्से पर मौजूद उभार की प्रोटीन को हदफ बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज उस कोरोना पर प्रोटीन पर चढ़ जाती हैं। इस तरह ये प्रोटीन खुलियों से जुड़ने के काबिल नहीं रहती, जिससे कोरोना खुलियों पर अपनी तादाद बढ़ाने में नाकाम हो जाता है। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर ममालिक में लॉकडाउन के बाइस लोग घरों में बैठे हुए हैं, जबकि करोड़ों अफराद अपने जरिए मुआश खो चुके हैं। ऐसे में अवामी शख्सियात वैक्सीन की तैयारी के हवाले से कामयाबी का ऐलान भी करते हैं और यूं महसूस होता है कि सब कुछ खत्म कर देने वाली ये आलमी वबा खत्म होने को है। दुनिया इस वबा से निजात के लिए कभी कोई वैक्सीन तैयार ही नहीं कर सकी। ये वो सूरत हाल है कि इसमें लोगों की उम्मीदें कभी बढ़ जाती हैं तो कभी बिल्कुल ही टूट जाती हैं। ये सियासतदानों का तरीका तो हो सकता है कि वो खुश फहमी पर मबनी ऐलानात करें कि वैक्सीन तैयार है और इंसानों पर इसकी आजमाइश जारी है, लेकिन इस इम्कान को बहुत सारे माहिरीन बहुत ही संजीदगी से देखते हैं। माहिरीन कहते हैं कि बजाय इसके कि कोरोना को हम मुकम्मल तौर पर खत्म करें, दुनिया को इसके साथ रहते हुए जिंदगी गुजारने के बारे में सीखना चाहिए। टेस्टिंग और फिजिकल ट्रेसिंग अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना है कि मरहलावार मामूलाती जिंदगी में लौट आएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि तुर्क ने वबाई मर्ज के दौरान 57 ममालिक की मदद की, जबकि दोस्तों तुर्की में खुद कोरोना के बाइस 3461 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दोस्तों, कुछ मुल्क पैसे के इतने भूखे हैं कि अपनी वैक्सीन बेचने के लिए वैक्सीन बनाने के मुसलसल झूठे दावे कर रहे हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। इलाज दरियाफ्त करने का ऐलान इसराइली वजारत दिफा और इसराइली इंस्टीट्यूट बराए हयातियाती तहकीक ने किया है। इसराइली वजीर दिफा का कहना था कि इसराइल ने एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार कर ली है जिससे कोरोना के इलाज में कामयाबी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये एंटीबॉडी कोरोना को मरीज के जिस्म के अंदर ही तबाह कर सकती है। दोस्तों, फरवरी में भी इसराइली वजारत साइंस ने दावा किया था कि उन्होंने दुनिया भर में हजारों अफराद की मौत का सबब बनने वाली कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली है। आइंदा 3 माह में वैक्सीन को इंसानों पर इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया जाएगा, जबकि बड़े बड़े माहिरीन कहते आ रहे हैं कि अगर वैक्सीन तैयार हो भी जाए तब भी आप 1 साल से पहले उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी हुकूमत ने निजी अकाउंट्स में अतियात जमा कराने की सख्ती से ममानत कर दी है। सिर्फ हुकूमतों के मंजूर शुदा अकाउंट्स ही में अतियात जमा कराए जाएंगे। माहिरीन ने कहा है कि कोरोना 2022 तक जारी रह सकता है और इस पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक कि दुनिया की पेशतर आबादी की कुव्वत मुदाफअत में इजाफा न किया जाए। दुनिया की बड़ी आबादी में बतदरीज कुव्वत मुदाफअत में इजाफा जरूरी है। चीन ने कोरोना को फैलाने का अमरीकी इल्जाम एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के इल्जाम तराशी कर रही है।
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ ایسے واضح شواہد موجود ہیں کہ یہ معاملہ ووہان انسٹی ٹیوٹ سے شروع ہوا۔ چینی حکومت کے بقول سچ تو یہ ہے کہ پومپیو کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، امریکی حکومت اس بہانے سے صرف چین کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے وادی اردن کو اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کے نتیجے میں فلسطینی وادی اردن کے 51,000 کنال زرعی رقبے سے محروم ہو جائیں گے۔ اسرائیلی حکومت وادی اردن کے زرعی اور زرخیز علاقے کو اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس منصوبے کے نتیجے میں اردن کی سرحد کے قریب واقع 46,000 کنال اراضی سمیت فلسطینی 51,000 کنال زرعی زمینوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اسرائیل اب تک وادی اردن کے تقریباً 4 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ کر چکا ہے۔ غرب اردن کی 80% اراضی پر اسرائیلی ریاست پہلے ہی براہ راست قبضہ کر چکی ہے۔ دوستو، اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی پھر غرب اردن اور وادی اردن کے علاقوں کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پریانکا گاندھی نے مہاجر مزدوروں سے ریلوے کی طرف سے کرایہ لیے جانے کو لے کر حکومت پر نشانہ لگایا ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ جب ہیلو ٹرمپ پروگرام پر 100 کروڑ روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو پھر بحران کے وقت مزدوروں کو مفت ریل کے سفر کی سہولیات دستیاب کیوں نہیں؟ مزدور آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جب ہم بیرون ملک میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو ہوائی جہاز سے بلا معاوضہ واپس لے آ سکتے ہیں، جب ہیلو ٹرمپ پروگرام میں سرکاری خزانے سے 100 کروڑ روپے خرچ کر سکتے ہیں، جب ریلوے کے وزیر پی ایم کیئرز فنڈ میں 151 کروڑ روپے دے سکتے ہیں، تو پھر مزدوروں کو مصیبت کی اس گھڑی میں مفت ریل کے سفر کی سہولت کیوں نہیں دے سکتے؟ گزشتہ دنوں ریل سفر کے دوران مسافروں سے کرایہ وصول کرنے پر اپوزیشن پارٹیوں نے وزیر اعظم مودی پر خوب تنقید کی تھی، لیکن حیران کن طور پر بی جے پی نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے کسی طرح کا کرایہ وصول نہیں کیا جا رہا، جبکہ دوسری طرف سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لہٰذا کانگریس اپنے گھروں کو لوٹ رہے مزدوروں کا ریل کا کرایہ خود برداشت کرے گی۔ اس پر بی جے پی بڑک اٹھی تھی اور کہا کہ ہندوستان کو اٹلی نہیں بننے دیا جائے گا۔ سونیا گاندھی نے مزید کہا کہ لاکھوں محنت کش اور کارکن پورے ملک کی مختلف ریاستوں میں بے بسی سے گھر واپس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ ذریعہ ہے اور نہ پیسہ۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ حکومت ان محنت کشوں سے مشکل کی اس گھڑی میں ریل سفر کا کرایہ وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1947 کی تقسیم کے بعد پہلی بار یہ دل دہلانے والا منظر دیکھا ہے کہ ہزاروں محنت کش اور کارکن سینکڑوں کلومیٹر پیدل چل کر گھر واپسی کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ نہ راشن، نہ پیسہ، نہ ادویات، نہ وسائل، صرف اپنے کنبے اور خاندان کے پاس واپس گاؤں پہنچنے کی لگن ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔